अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामीम वल किताबिल मुबीन। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम अम्रम मिन इंदिना इन्ना कुन्ना मुरसिलीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें एक और मौका अपॉर्चुनिटी दे दी कि हम रमज़ान के इंतहाई ज़्यादा करीब हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ने तौफीक दी, रमज़ान मुबारक के महीने को कमा हक़्क़हू गुजारने की कोशिश करेंगे। कोई भी काम इब्तिदान करना मुश्किल होता है, लिहाजा उस काम के लिए पहले प्लानिंग की जाती है। वो कहते हैं इफ़ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल। अगर आपने पहले से किसी काम की प्लानिंग नहीं की तो वो एक अनफॉर्मल वे में हो रहा होता है, सही तरीके मुनज़्ज़म अंदाज में नहीं होता और उसका अमूमन रिजल्ट नाकामी की सूरत में सामने आता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने भी हमें रमज़ान मुबारक के लिए उससे पहले शाबान का महीना दे दिया। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा व अर्ज़ाहा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मैंने इस महीने से अलावा पूरे साल में, यानी रमज़ान मुबारक तो पूरा महीना रोज़ों के, बाकी सारे 11 महीनों में इस महीने से ज़्यादा, शाबान से ज़्यादा किसी और महीने में रोज़े रखते हुए नहीं देखा, और ना रमज़ान मुबारक से ज़्यादा किसी के महीने में इबादत करते हुए देखा। और फिर उसका आखिरी अशरा, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। तो अब कहना यह है 15 शाबान आ रहे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की बातें, मुख्तलिफ़ किस्म की रूमर्स, अफवाहें और पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या क्या, जैसे आजकल जुम्मा मुबारक चल पड़ा है तो ऐसी मुख्तलिफ़ बातें हमारे यहाँ चल रही होती हैं। असल में इसकी हकीकत क्या है, करने के काम क्या है, किन कामों से रुकना है, उसकी तरफ आते हैं। इसकी हकीकत की तरफ आए तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा व अर्ज़ा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, जिसका मफ़हूम है कि आयशा तुम्हें पता है इस रात में क्या होता है? हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा व अर्ज़ा ने जवाबन इरशाद फरमाया कि आप ही बतला दीजिए क्या होता है। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आयशा, इस रात के अंदर हर वो नफ्स जिसने पैदा होना होता है उसका फैसला कर दिया जाता है। हर वो नफ्स जिसका उठाया जाना होता है, जिसकी मौत वाक़ई होनी होती है, इसके अंदर उसका फैसला कर दिया जाता है। पूरे साल के इंसान के अमाल इसमें उठाए जाते हैं और हर इंसान की मुकर्रर रोज़ी उसके मुकर्रर वक्त तक पहुंचा दी जाती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये रात बजट की रात है। ये रात जो है वो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ मेरे और आपके लिए आइंदा पूरी साल की प्लानिंग है। एक दूसरी हदीस का मफ़हूम है कि जो हत्ता के आदमी जो हज का इरादा रखता है उसका भी लिख दिया जाता है। और एक और हदीस का मफ़हूम ये इस रात के अंदर कि आदमी शादी की प्लानिंग करके बैठा हुआ है, बच्चों की प्लानिंग करके बैठा है, हालांकि उसका नाम मुर्दों में लिख दिया जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको ईमान वाली मौत नसीब फरमाए। तो चूँकि ईजी इस्लाम है, हम इस्लाम को मज़ीद आसान करके आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं, हक़ाइक़ को आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं। अब बात करते हैं कि इस रात में किन कामों से हमने बचना है। याद रखिए, असल चीज़ क्या है कि आदमी गुनाहों से बचे। गुनाह से बचना खुद एक सवाब का काम है। जैसे आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने निकाह के मुतालिक फरमाया, व फिल फुरूज सदक़तुन, तुम्हारी शर्मगाहों में भी सदका है। सहाबा किराम हैरान। आदमी अपनी जिनसी ख्वाहिश की तकमील के लिए अपनी बीवी के साथ हुकूक अदा करता है, हम बिस्तरी करता है, उसमें भी सदका है। फरमाया अगर हलाल जगह ना होती तो हो सकता है किसी हराम जगह में इस्तेमाल हो जाते। तो हराम से बचना खुद एक नेकी हो गया, गुनाह से बचना खुद एक सदका, एक नेकी हो गया। तो इस रात के अंदर बहुत से काम किए जाते हैं, करने भी चाहिए। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से बहुत सी चीज़ें साबित हैं। जो नहीं करने पहले वो बात कर लेते हैं। मस्जिदों को सजावट, ये कहीं पर भी साबित नहीं, ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ना सहाबा इकराम से। ये हमारी इख्तरा है। और उस रात में उस मस्जिदों को सजा देना और लाइटनिंग कर देना। दूसरी बात, मुबारकबाद देनी, कहीं से भी रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद देना। जिस दिन सबसे पहले मुबारकबाद दे दी उस पर जहन्नम हराम होगी। फिर तो आदमी पूरा साल, मैं तो कहता हूँ जैसे ही रमज़ान ख़त्म हो फिर अगले साल की रमज़ान की मुबारक दे दे, और फिर ना हो तो कम से कम यकम शबान को दे दे। चलो आसान सी बात है, जहन्नम से बच के। ये मजाक ना किया करें, दीन है, इस्तेज़ा न बनाएं। अब आ जाते हैं तीसरी चीज़ की तरफ। हमने पहले कहा मस्जिदों को नहीं सजाना, मुबारकबादें नहीं देनी, हलवे नहीं पकाने। कहते हैं आज जहाँ पे पके हलवा वहीं पे मौलवी का जलवा। बिल्कुल गलत है मेरे भाई। हमें तो खैर कोई देता ही नहीं है,
میں اس بات پہ ایک چھوٹا سا لطیفہ یاد آ گیا. میرے ایک محسن ہے، ہر سال شعبان المعظم کے اندر وہ میرا قرآن مجید سنا کرتے ہیں. تو وہ فرمانے لگے کہ ہمارا ایک ساتھی تھا، یہ کافی پرانی بات ہے، 1970-80 کے زمانے کی بات. ان کو استادوں نے بھیج دیا کہ آپ فلاں گاؤں میں چلے جائیں اور وہاں پر جا کر وہاں پہ کوئی حافظ نہیں، قاری نہیں، وہاں پہ آپ امامت بھی کروائیں، بچوں کو قرآن کی تعلیم بھی دیں. کچھ عرصے بعد پتہ چلا وہ وہاں سے چھوڑ کے دوسری جگہ چلے گئے، دوسرے مسلک والوں کے پاس چلے گئے. تو پوچھا کہ کیوں ایسا کیا؟ اس نے کہا جی وہ تو بھوکا باہر رہتے، یہ کھلاتے پلاتے تو ہیں کچھ. بہرحال حلوے نہیں پکانے، قبرستان جانا اور پھر اوپر سے مستورات کا قبرستان جانا وہ ایک الگ ٹاپک ہے. تو قبرستان کو، اسرات کو بالخصوص جانا، کہیں پر بھی یہ چیز نہیں ہے میرے بھائیوں. یاد رکھیے جو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے کام زندگی میں ایک بار کیا، اس کو ایک بار کرنا ہی سنت ہے. اب اس کے لیے روزانہ اس کام کو اختیار کرنا یہ سنت کے اندر نہیں ہے. ہاں آپ کی عادت ہے کہ آپ پینے میں 2-3 بار چلے جاتے ہیں اور اس دن بھی آپ چلے گئے، ایسے آدمی کے لیے نہیں ہے. لیکن وہ آدمی جو کبھی نہ جاتا اور اس کو خاص اہتمام سمجھ کے جا رہا ہے، کوئی لازم سمجھ کے جا رہا ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اور پھر اگلی بات، باقاعدہ مسجدوں کے اندر اجتماعات ہو رہے ہیں، لاؤڈ سپیکر آن کیا ہوا ہے اور نعتیہ کلام، حمدیہ کلام، ذکر اذکار ہو رہے ہیں، سونے والا سو نہیں سکتا. دیکھیے سیدھی سی بات ہے، ہر آدمی، اس تک میں آپ سے محو گفتگو ہوں، اب اس دوران میں اگر کوئی باہر سے آتا ہے، کوئی ٹک ٹک ہوتی ہے، وہ مجھے ڈسٹرکٹ کرتی ہے. اب نوافل اصل یہ ہے کہ آدمی اپنے گھر کے اندر پڑھے. اب نوافل گھر میں پڑھنے تھے، اس کے لیے مسجد میں چلے گئے اور پھر وہاں پہ محافل سجا دی اور لاؤڈ سپیکر آن کر دیا. اور ادھر گھر کے اندر جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے خلوت میں ہے، تنہائی میں اپنے محبوب کے ساتھ، اس رب کے اور اس کے درمیان میں معاملات چل رہے ہیں اور ادھر سے شور ہو رہا ہے، تو یہ اس کو بھی تکلیف اور اذیت دینے والی بات ہے. لہذا باقاعدہ مسجدوں میں جانا، پھر ان کے اندر عبادات کرنا اور یا نوافل کی جماعت کرانا، کوئی شبیریں کرنا، ایسا قطعاً نہیں کرنا. دین میں اپنی طرف سے زیادتیاں نہ کریں. بدعات اسی کو کہتے ہیں. اب آ جاتے ہیں کہ کون سے کام اس رات کے اندر کرنے کے ہیں. تو میرے بھائیو، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے بہترین طرز حیات ہے. آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے. جو آپ نے کیا کرنا ہے، جو نہیں کیا نہیں کرنا. جس کا کہا کرنا ہے، جس کو کہا چھوڑ دو چھوڑنا ہے. بس اتنی سی بات ہے. اس رات کا مقصد کیا ہے؟ اس رات کا مقصد ہمیں رمضان مبارک کی تیاری کروانا ہے. اس رات کو آپ 2 گھنٹے 3 گھنٹے نوافل پڑھیں گے، 1-2 گھنٹے دعا کر رہے ہیں، 1-2 گھنٹے استغفار کر رہے ہیں. تو اصل میں امام حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 15 شعبان کو روزہ رکھنا دراصل یہ روزے کی تیاری ہے کہ اب روزہ رکھ لیا تو اس روزے کی پریشانی نہیں ہوگی. موسم کا کتنا ڈفرنس آ جائے گا 15 دنوں میں، وقت کا کتنا ڈفرنس آ جائے گا، تو وہ روزہ رکھنا اس کے لیے آسان ہو جایا کرتا ہے. اور دوسری بات کہ اس رات کو نوافل پڑھنا، اس رات کو اللہ رب العزت کے سامنے سر بسجود ہونا، تلاوت کرنا، استغفار کرنا، یہ سارے اعمال دراصل تراویح کی تیاری کے لیے. تو اب آ جاتے ہیں، جب آپ نے روزہ رکھ دیا اور آپ نے رات کو نوافل پڑھ دیے، یہ اسی طرح حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اعانت بالمثل علی المثل، کہ ایک نیکی کی مدد کرنے کے لیے آپ دوسری نیکی اس جیسی نیکی کر رہے ہیں. یہ بالکل اس طرح سے. اب اس رات کو کرنا کیا ہے میرے بھائی؟ سب سے پہلی بات، عشاء اور فجر کی نماز باجماعت پڑھنی ہے. جس نے عشاء اور فجر کی نماز پڑھ لی، اس کی پوری رات جو ہے وہ عبادت کے اندر لکھتی جاتی ہے. پھر کوئی میرے جیسا کمزور بھی ہے، نہیں اٹھ سکتا ہے، یا اللہ نہ کرے آدمی کو ایسا خطرہ ہو کہ میں ابھی سو رہا ہوں، میں 12 بجے اٹھ کے نوافل ادا کرنے کا ارادہ تھا، تھکاوٹ تھی یا کوئی اور وجہ تھی، نہیں اٹھ سکتا، تو جس وقت آپ وطر پڑھ رہے ہیں وطروں سے پہلے بھی نوافل ادا کر دیجئے. اگر ارادہ تھا، اسباب بھی کیے، الارم بھی لگایا، سب کچھ کیا، کسی وجہ سے جاگ نہ سکی، وہ بڑی رحیم ذات ہے. ہر وہ آدمی جو کسی خاص وقت میں خاص نیک عمل کرنے کا اس نے معمول بنائے ہوئے، کسی وجہ سے وہ عمل اس سے رہ جائے، فرشتے اس کے نام اعمال میں اس عمل کا ثواب لکھ دیتے ہیں. تو مومن کی نیت اس کے عمل سے بڑھ کر ہوا کرتی ہے. فجر اور عشاء باجماعت پڑھ لیں. عشاء میں وطر سے پہلے بھی کچھ نوافل پڑھ لیجئے، اگر ڈر ہو کہ ایسا نہ ہو سوئے ہوئے رہ جاؤ. دوسری چیز، نیکی نہیں کر سکتی تو گناہ نہ کریں. اصل یہ، اب میں لگا ہوا ہوں اپنے، اب دیکھ لیجئے یوٹیوب کسی بھی چیز کو ہم استعمال کر رہے ہیں تو اس پہ غیر محرم تو آتے ہی آتے ہیں خامخواہ، اب ان پہ ہماری نگاہ پڑ ہی رہی ہے، تو اس سے اجتناب کریں. تیسری چیز، توبہ اور استغفار کی کثرت کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو توفیق عطا فرمائے. دن میں 100 بار استغفار کیا کریں. ہر لمحہ، ہر پل، ہر گھڑی ہم سے گناہ ہوتے رہتے ہیں. چوتھی چیز، دعاؤں میں لگ جائیں اور دعا میں کنجوسی نہ کریں. انی کا لفظ ہے، انا،
ہم سب کے لیے ہو سکتا ہے کہ آپ عبادت کر رہے ہیں، میں سویا ہوا ہوں، آپ کی دعا کی وجہ سے اللہ مجھے اٹھا لیں، آپ کی دعا کی وجہ سے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دیں، لہذا دعا کے اندر کنجوسی نہ کریں، پوری امت کے لیے خیر، پوری امت کے لیے ہدایت، پوری امت کے لیے اتفاق و اتحاد، پوری امت کے لیے آپس میں اتحاد بین المسلمین، پوری امت کے لیے آپس میں مودت، محبت، شفقت، مہربانی، آپس کے اندر بھائی چارہ، یہ اللہ سے طلب کریں، ہدایت کاملہ طلب کریں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک امت بھی جہنم میں جا رہا ہے، میرے بھائیو ہم سب کے اوپر اس کا وبال آ رہا ہے، ہم نے محنت نہیں کی، ہم نے ان کو سمجھا نہیں سکے، ہم نے ان کو پیکر عمل بن کے بتا نہیں سکے۔ پانچویں چیز ذکر و تلاوت حتی الوسع، جتنی قدرت ہو اتنا کریں، پوری رات کو بیٹھ کے پورا قرآن بالکل نہ ختم کریں میرے بھائی۔ اور چھٹی چیز 15 شعبان کا روزہ رکھیں، اور اس روزے کے بھی اپنے فضائل ہیں۔ تو یہ 6 کام ہم نے کرنے ہیں: عشاء اور فجر کی نماز باجماعت، گناہ سے بچنے کا التزام، توبہ استغفار کرنا، دعا اور دعا میں کنجوسی نہیں کرنی، ذکر و تلاوت جتنی ممکن ہو سکے، جتنا آسانی کے ساتھ کر سکے، اور پھر صبح اٹھ کر ہم نے روزہ رکھنا ہے۔ اور یہ بات ذہن نشین رکھیے گا، یہ کام لازمی نہیں ہے، لیکن اصل میں اپنے آپ کو گناہوں سے، منکرات سے بچانے کے لیے ہم اپنے آپ کو ادھر مشغول رکھیں گے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے آسانی فرما دیں گے۔ اور یہ بات عرض کرتا چلوں کہ اس رات میں فیصلے ہوتے ہیں، پلاننگز ہوتی ہیں، اور ان کی امپلیمنٹیشن یا کارندوں کے حوالے وہ پھر لیلۃ القدر کے اندر کیے جاتے ہیں، جس رات میں قرآن نازل ہوا تھا اس رات میں پھر کارندوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں، پھر وہ آگے کام کے اوپر لگ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اگر ہمارا نام اس سال زندوں میں رکھا ہوا ہے تو اللہ محشنا سعیدا، اللہ ہم کو سعادت والی زندگی عطا فرما، اور اگر ہمارا نام اس سال آئندہ سال مرنے والوں میں لکھا ہوا ہے تو اے اللہ ہمیں شہادت کی بہت عطا فرما۔ یہ دعا کرتے رہیں، اور کمنٹ باکس حاضر ہے، کوئی بھی بات ہو پوچھا کیجئے، کمنٹ کیجئے، بتائیے کیجئے کہ کون سی بات آپ کو پسند آئی ہے، کون سی ناپسند آئی ہے، اور ہماری کون کون سی کمیاں ہیں، اور ان کمیوں کو کیا بیان کیا گیا یا نہیں، اور ان کا حل۔ یاد رکھیے مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں مفتی وہ نہیں ہوتا کہ جو بتائے یہ حلال ہے و حرام ہے، مفتی وہ ہوتا ہے جو حرام کا متبادل الٹرنیٹو بتائے۔ تو ہم آپ کو جہاں پہ بتا رہے ہیں کہ مسجدوں کو نہیں سجانا، لاؤڈ سپیکروں کو نہیں چلانا، حلوے نہیں پکانے، قبرستان نہیں جانا، اور نوافل کی جماعت نہیں کرنی، یہ کام آپ کو بھی پتا تھا نہیں کرنے کے، اب اس کا متبادل بھی بتا دیا جو کام کرنے کے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان دنوں کی، ان راتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔